میں نے پوچھا، یہ بتاؤ میں تمہیں کیسی لگی؟ وہ بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میری ہی بیوی ہو، تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا بس اب کوئی ماضی کی بات نہیں ہوگی۔ وہ بولا، اوکے پھر حال کی بات کرتے ہیں، اور یقین کرو حال بہت خراب ہو رہا ہے۔ میں اس کی آنکھوں کی شرارت اور لہجے کی مستی صاف سمجھ گئی تھی۔ جلدی سے بولی، اوئے بدماش، میرے قریب مت آنا۔ وہ بولا، آج تو پوری دنیا مل کر بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ ہم دونوں کہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ آفتاب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ پکڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سر پر سدا سلامت رہے۔ سبسکرائب کر لیجئے، پلیز ضرور کیجئے گا، ابھی اور اسی وقت کر لیا ہے نا؟ پکا نا؟ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک سچی داستان ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آج بھی میری آفتاب سے لڑائی ہو گئی تھی، اور اب تو یہ روز کا معمول وہی بن گیا تھا۔ میں تنگ آ گئی تھی ہر روز کے لڑائی جھگڑوں سے۔ پتہ نہیں آفتاب کو ایسا کیا ہو گیا تھا، پہلے تو ایسا نہ تھا۔ میں آپ کو بتانا تو بھول ہی گئی، میرا نام سعدیہ ہے، اور 4 سال پہلے میری آفتاب سے شادی ہوئی ہے۔ پہلے 1-2 سال تو سب ٹھیک تھا، آفتاب بھی اتنے اچھے تھے، میرا اتنا خیال رکھتے تھے، میں زندگی میں اتنا خوش تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ آفتاب کو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ بدل گیا۔ اب مجھے ہر روز ہی آفتاب کا موڈ آف ملتا ہے۔ میں بھی تنگ آ گئی ہوں، اگر وجہ پوچھ لوں تو کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، فوراً طلق ہو جاتا ہے۔ پہلے تو میں برداشت کر جاتی، مگر اب میں بھی سامنے سے جواب دینے لگی۔ اس سے لڑائی مزید بڑھ جاتی۔ گھر میں کوئی بڑا ہو تو ایسا نہ ہو جو ہمیں سمجھائے۔ ہم دونوں ہیں، ابھی تک میری گود بھی خالی ہے۔ اگر گھر میں کوئی ننھا مہمان آ جاتا تو شاید گھر کا ماحول ایسا نہ ہوتا، مگر میرے نصیب میں شاید یہ دکھ لکھے ہیں جو مجھے مل رہے ہیں۔ واپس کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آج بھی لڑائی کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو۔ سب ٹھیک تھا، پھر اچانک سے آفتاب کو کیا ہو گیا، اور یہ مجھ سے ہر روز لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ میں انہی سوچوں میں گم آنسو بہا رہی تھی کہ اتنے میں آفتاب کی بڑی بہن میری نند ثانیہ آپی کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری آواز کیوں بھاری لگ رہی ہے مجھے؟ روتی رہی ہو کیا؟ نہیں باجی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے بھلا کیوں رونا ہے؟ آپ بتائیں بھائی جان کیسے ہیں، اور بچے کیسے ہیں؟ اور میں ناراض ہوں آپ سے، 2 سال ہو گئے، آپ نے آنے کا وعدہ کیا، ابھی تک آپ نہیں آئی۔ وہ بولی، سعدیہ میں تم سے بڑی ہوں، پہلے میری بات کا جواب دو، تم کیوں رو رہی تھی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور خبردار کوئی جھوٹ نہیں بولنا، جو سچ ہے وہ بتانا۔ دیکھو سعدیہ، بچوں میں 100 طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کے بڑے ان مسائلوں کو حل کرتے ہیں تاکہ سب خوش رہ سکیں۔ اس سے میں جو پوچھ رہی ہوں سچ سچ بتا دو، اس سے پہلے کہ بات مزید بگڑ جائے۔ بتاؤ مجھے۔ میں نے سب کچھ آپی ثانیہ کو بتا دیا۔ آفتاب کا بدلا ہوا لہجہ اور ہمارے روز روز کے لڑائی جھگڑے سب۔ وہ بولی، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے۔ باجی ناراض ہونے لگی، تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوری کیا۔ باجی بولی، سوری کی بچی، میں آ رہی ہوں 2 دنوں میں، کرتی ہوں تم دونوں کو ٹھیک۔ باجی کراچی میں تھیں اور ہم پنجاب میں، اس لیے باجی بہت کم آتی تھیں۔ ایک تو دور تھی، دوسرا ان کا بیوٹی پارلر اپنا تھا، اس پہ مصروف رہتی، مگر اب انہوں نے 2 دن کا کہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ آ رہی ہیں، اور سچ میں 1 دن بعد وہ ہمارے گھر تھی۔ آفتاب انہیں ریلوے اسٹیشن سے گھر لایا تھا، مجھ سے بہت محبت سے ملی۔ شام کا ٹائم تھا، میں کھانے میں مصروف ہو گئی اور باجی کے لیے ان کی پسند کے کھانے بنانے لگی۔ باجی 1-2 دفعہ میرے پاس کچن میں آئی اور بولی، میں ہیلپ کر دیتی ہوں، مگر میں نے منع کر دیا اور بولی، آپ بس آرام کریں، ابھی بس آدھے گھنٹے میں کھانا ریڈی ہو جائے گا۔ شام کا کھانا ہم لوگوں نے اکٹھے کھایا۔ کھانے کے بعد باجی بولی، تم دونوں خوش تو ہو نا؟ آفتاب بولا، جی باجی ہم خوش ہیں۔ کیوں سعدیہ نے کچھ کہا؟ آپ سے نہیں، مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ کیوں سعدیہ نے کچھ کہا آپ سے؟
مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ کیوں، کچھ کہنا چاہیے تھا؟ نہیں نہیں باجی، میرا مطلب تھا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ہمارے لیے، ہم خوش ہیں۔ باجی بولی وہ تو نظر آ رہا ہے، خیر میں ایک کام آئی تھی اپنے بھائی کے پاس۔ جی جی باجی آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں اپنی بہن کے لیے۔ وہ بھائی، میں سعدیہ کو اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتی ہوں 2-3 ماہ کے لیے۔ وہ اس لیے کہ ارم اور وقاص کے امتحان ہونے والے ہیں 1-1.5 ماہ تک، اور پھر یہ شادیوں کا اتنا بوجھ ہے، سیزن جو ہے، تو میں ان دونوں کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی۔ سعدیہ میرے پاس ہوئی تو میں مطمئن ہوں گی اور سعدیہ بھی تھوڑا گھوم پھر لے گی۔ آفتاب بولا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر یہ جانا چاہے تو۔ باجی بولیں اس کی کیا مجال کہ مجھے انکار کرے، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ جی باجی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن باجی ایسا کیوں کر رہی تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ باجی بولیں آفتاب بھائی آئس کریم ہی کھلا دو۔ وہ بولا جی چلیں باجی، کہنے لگی نہیں یہاں ہی لے آؤ، اکٹھے کھائیں گے۔ آفتاب آئس کریم لینے چلا گیا۔ میں نے باجی سے پوچھا باجی کیا چکر ہے، ہم کراچی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولی اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ تم سچ میں 4 سال پہلے والی گڑیا سی لڑکی ہو، اور یا اب نظر آنے والی ماسی ہو؟ اپنے ہاتھ دیکھو، اپنے پاؤں پہ ایک نظر ڈالو اور اپنا وزن دیکھو، اپنا جسم دیکھو، کتنی عجیب سی ہو گئی ہو یار تم۔ میں تم سے 8 سال بڑی ہوں، بتاؤ کیا میں تم سے بڑی لگتی ہوں؟ آؤ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ سچ میں مجھے حیرانگی ہوئی، میں کسی طور پہ بھی ان سے چھوٹی تو کیا بلکہ 10 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے اس حلیے کو درست کرنے کے لیے میں نے 3 ماہ کا ٹائم مانگا ہے۔ چہرہ تو دیکھو اپنا، کتنی چھائیاں بنی ہیں، اور جلد کتنی روکھی اور بے جان ہو رہی ہے، اور پھر کہتی ہو میرا بھائی بدل گیا ہے۔ بدل تم گئی ہو میری جان، وہ تو بس اظہار کر رہا ہے اپنے جذبات کا۔ اتنے میں آفتاب آئس کریم لے آیا، ہم سب نے مل کر آئس کریم کھائی، کافی گپ شپ بھی ہوئی۔ اتنے دنوں بعد ہمارا گھر کہکوں سے گونج رہا تھا۔ 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ باجی بولی تیاری کر لو، آج ہم کراچی کے لیے نکل جائیں گے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور آفتاب ہمیں اسٹیشن پر چھوڑنے آیا۔ ہم ٹرین میں بیٹھ کر کراچی پہنچ گئے۔ 1-2 دن تو سفر کی تھکن اتاری، اور باقی 5 دن گھومنے پھرنے اور کراچی کو دیکھنے اور انجوائے کرنے میں گزرا۔ 1 ہفتے بعد باجی بولی لو جی، سیر سپاٹا بھی ہو گیا، اب کچھ کام کی بات نہ ہو جائے؟ دیکھو سعدیہ تم میری چھوٹی بھابھی ہو، مگر میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارا شوہر تمہارا خیال رکھے، تمہارے ناز نخرے اٹھائے، تمہیں ہر وہ خوشی ملے جو تم چاہتی ہو۔ اور مجھے سب پتہ چل چکا ہے آفتاب کیوں بدل گیا ہے۔ بدلا وہ نہیں، بدل تم گئی ہو۔ کہیں سے لگتا ہے تم 26 سال کی ایک لڑکی ہو۔ جب ہم خود اپنا خیال نہیں رکھتے تو دوسرے بھی ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تم مزید ٹینشن میں رہنے لگی اور مزید خود سے لاپرواہ ہوتی گئی، اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم نے کافی ٹائم ڈپریشن میں بھی گزارا ہے۔ باجی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، ایک ایک لفظ ٹھیک تھا، میں نے خود پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی، بلکہ آفتاب کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اس سے بھی بدتمیزی کر جاتی، اور یوں آہستہ آہستہ گھر کا سکون برباد ہوتا گیا۔ وہ مرد تھا، وہ گھر سے باہر ٹائم گزارنے لگا، اور میں گھر پہ اکیلی مزید ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس چیز نے میرا اتنا نقصان کیا۔ باجی بولی اب تم نے میری ہر بات ماننی ہے، تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر رزلٹ تمہاری مرضی کا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تمہارے گھر میں شادی کے پہلے دنوں والا ماحول بن جائے گا، اور آفتاب بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ تیار ہو پھر؟ میں بولی جی بالکل تیار ہوں۔ اوکے، پھر صبح سے سب سے پہلے جلدی اٹھنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، پھر ہم جم جائیں گے 2 گھنٹے کے لیے۔ جم اس لیے کہ تمہارا وزن جلدی کم کیا جا سکے۔ یہ سب گھر پہ بھی کیا جا سکتا ہے، بات تو محنت اور ٹائم دینے کی ہے۔ ہر انسان اپنی منزل پا سکتا ہے۔ فالتو اور بکواس قسم کے کھانے بالکل بند ہیں تمہارے۔ تلی ہوئی چیزیں، پیزے، برگر، شاورمے، زنگر سب بند۔ صرف فریش جوس زیادہ سے زیادہ اور پانی زیادہ سے زیادہ۔ باقی یوٹیوب سے کوئی اچھا سا ڈائٹ پلان فالو کر لیں گے۔ اب مجھے کوئی سستی نہیں چاہیے۔ اگلے دن صبح بہت مزے کی نیند سو رہی تھی کہ باجی نے جگا دیا۔ بہت مشکل ہے صبح اٹھنا، مگر کرنا تو تھا۔
اٹھ کر باہر آئی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ باجی بولی ابھی وضو کرو، نماز پڑھو، پھر جم چلتے ہیں، یہ ساتھ والی گلی میں ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم لیڈیز جم میں آ گئے تو دیکھا تو یہاں کافی عورتیں اور لڑکیاں مختلف ایکسرسائز کر رہی تھیں، تو میں نے سوچا یہ سب کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں۔ میں نے اپنا وزن کیا تو 65 کلو تھا۔ باجی نے جب اپنا وزن چیک کیا تو 50 تھا۔ باجی آپ کو کیا ضرورت ہے جم کی، آپ تو پہلے ہی اتنی فٹ ہیں۔ وہ بولی اسی فٹنس کو تو برقرار رکھنے کے لیے سب کرتی ہوں، مگر میں جم نہیں آتی، اپنے گھر کے کسی ہوادار حصے میں ہی ایکسرسائز کرتی ہوں اور خود کو فٹ رکھتی ہوں۔ تم بھی یہاں سے جانے کے بعد اپنی فٹنس کا خیال رکھنا اور ہر روز ایکسرسائز کرتی رہنا۔ 2 گھنٹے جم میں گزارنے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ باجی ناشتے میں مصروف ہو گئی، میں نے بہت کہا مگر انہوں نے منع کر دیا، بولی تم تھکی ہو آرام کرو۔ میں کمرے میں چلی گئی، اتنے میں باجی آ گئیں اور بولی یہ جوس پیو اور جب بھوک لگے تو اپنی ڈائٹ کے مطابق ناشتہ کر لینا، فریج میں سب رکھا ہے۔ جوس پی کر میں لیٹی تو ایسی نیند آئی کہ دوپہر کو آنکھ کھلی۔ اٹھ کر ناشتہ کیا اور خیال آیا آفتاب نے ناشتہ کیسے کیا ہوگا، آج 8 دن ہو گئے، وہ کیسے اپنے سارے کام کرتا ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا کہ نہیں۔ میں تو یہاں ہر روز اسے یاد کرتی ہوں، مگر فون اس لیے نہیں کیا کہ وہ بھی تو کر سکتا ہے، مگر مجال ہے جو اس نے حال بھی پوچھا ہو، بہت خوش ہوگا اکیلا، اور میں یہاں کتنا یاد کر رہی ہوں اسے۔ اتنے میں بچے اسکول سے آ گئے، میں ان کو کھانا وغیرہ دینے لگی۔ ماسی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد گھر چلی جائیں، ورنہ تو وہ شام تک کامران کے آنے تک ادھر ہی رہتی تھی۔ شام تک میرا جسم میں درد ہونے لگا تھا، یہ شاید جم میں ورک آؤٹ کرنے کی وجہ سے جسم میں درد تھا۔ شام کو بھی کچھ خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بچے مجھ سے مانوس ہو گئے تھے، ان کا اسکول ورک، پھر ان کو کہانی سنانا اور پھر سو جانا۔ دوسری صبح پھر باجی میرے سر پہ تھی، اٹھو نماز پڑھو، جم نہیں جانا کیا؟ میرے جسم میں درد تھا، میں نے کہا باجی میرا جسم میں درد ہے بہت، کل چلیں گے۔ وہ بولی نہیں میری جان، 1 ہفتہ درد برداشت کرنی ہوگی، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو کوئی چھٹی نہیں۔ مجبوراً اٹھنا پڑا، 1 ہفتے تک میرے جسم میں درد رہا مگر پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے مزہ آنے لگا تھا جم کرنے کو، خود سے میرا دل کرتا، اب تھکن بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہر مشکل کام ہمیں شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، پھر ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں مزہ آنے لگتا ہے۔ جب ہمیں اپنی محنت کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے پھر اور شوق سے انسان کام کرتا ہے۔ میرا وزن بھی کم ہونے لگا تھا اور جسم میں جان سی محسوس ہونے لگی تھی۔ باجی ہفتے میں 2 دفعہ مجھے ساتھ پارلر لے جاتی اور وہاں میرا فیشیل کرتی، کبھی ہاتھ تو کبھی پاؤں پہ بلیچ کی جاتی۔ مجھ میں چینج آنے لگا تھا، میں خود کو بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ 1 ماہ بعد میں صبح خود اٹھ جاتی اور نماز کے بعد جم جانے کی تیاری کر رہی ہوتی، باجی بھی خوش ہوتی۔ دوستو وہی کام جو پہلے دنوں میں مجھے موت لگتا تھا، اب میرے لیے وہ آسان ہو گیا تھا، بلکہ اب اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محنت کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے تو میں قسم کھا سکتی ہوں ہر شخص محنت کرے اور اپنی منزل کو حاصل کر لے۔ دوستو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ دوستو میں قسم کھاتی ہوں آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، بس آپ پوری ہمت سے اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کریں۔ بس ایک وعدہ خود سے لازمی کریں کہ آپ رکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، بہت آہستہ ہی صحیح مگر چلتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ اپنا ہر خواب پورا کر سکتے ہیں۔ آپ لڑکی ہیں یا لڑکا، آپ کو قدرت نے سب طاقتیں دے کر بھیجا ہے، بس آپ شروع کریں، منزل آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ایک دن 1.5 ماہ ہو چکا تھا، میرا جسم بھی ڈائٹ اور محنت کا عادی ہو چکا تھا، ہر وقت اپنی کیئر کرنا، اپنی جلد کا خیال رکھنا اور پھر باجی کا بیوٹی پارلر پہ مجھ پہ اتنا وقت دینا، مجھ میں کافی چینج آ گیا تھا۔ جلد بھی صاف شفاف چمکدار ہونے لگی تھی، وزن بھی 7 کلو کم ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنا وزن 50 تک لے کر جانا تھا، ابھی مزید کم کرنا تھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محنت اور توجہ سے اپنا خیال رکھنے لگی تھی۔ اب میں شام میں بھی گھر کے ہوادار اور باپردہ حصے میں خود بھی ایک ایکسرسائز کرتی، جس سے میرا وزن اور تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر ساتھ ہی پانی اور فریش جوس زیادہ سے زیادہ لیتی، کھانا بہت کم کھاتی۔ اگر آپ میں بھی کوئی ایسا کرنا چاہتی ہو تو پانی کا خیال رکھیں، اپنے حالات کے مطابق سب کچھ مینیج کریں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، حالات کا رونا کبھی مت روئیں، جو حالات میں
جو حالات ہیں، جیسے حالات ہیں، ان میں ہی آپ اپنے لیے راستہ نکالیں۔ آپ نکال سکتے ہیں، بس خود پہ یقین کریں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ راستہ نکالنا چاہتے ہوں۔ تو بسم اللہ کریں، شروع کریں، پھر دیکھیں ساری دنیا آپ کے خلاف ہوگی، مگر جب آپ نہیں رکیں گے پھر آپ کی مدد سارا جہان کرے گا اور آپ اپنی منزل تک پہنچ کر رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ ارادہ تو کریں، آپ نیت تو کریں، آپ قدم تو بڑھائیں، ہمت تو کریں، سب ممکن ہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بس ایک دن آئے گا، محنت آپ کو مزہ دے گی۔ خیر کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ 2 ماہ ہو گئے تھے، میں خود میں کافی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ان 2 ماہ میں 1 یا 2 دفعہ آفتاب کی کال آئی تھی، اس نے میرا حال پوچھا، اور بس اب تیسرا ماہ سٹارٹ۔ میری محنت اور بڑھ گئی تھی، اب میرا وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، اب میرا جسم بھی میرا ساتھ دینے لگا تھا، تھکاوٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، جلد بھی اور زیادہ صاف ہونے لگی تھی، اور چہرے کی چھائیاں بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ اب مجھے خود سے محبت ہونے لگی تھی۔ سچ کہوں تو جو میں چاہتی تھی وہ سب ملنے لگا تھا، اس لیے اب میرے لیے سب آسان ہو گیا تھا۔ جب منزل دکھائی دینے لگتی ہے تو انسان کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ 3 ماہ مکمل ہو چکے تھے، میں ایک آنٹی سے ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سچ میں کوئی بھی مجھے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ میں سعدیہ ہوں۔ آج ہم واپس جا رہے تھے پنجاب اپنے گھر۔ باجی بولی، ہاں تو کیسا رہا یہ 3 ماہ کا ایکسپیرینس؟ میں بولی، باجی کمال کر دیا آپ نے تو، مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں ہی ہوں، اور آفتاب تو مجھے دیکھ کر پہچانیں گے بھی نہیں۔ باجی بولی، اچھا ہے نا، وہ سب تلخ رویے بھول جائے اور تم دونوں ایک نئی زندگی شروع کرو جہاں بس خوشیاں ہوں۔ اور میری نصیحت یاد رکھنا، ہمیشہ اپنا خیال رکھنا، اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا۔ رشتے وہاں اکثر خراب ہوتے ہیں جہاں عورتیں اپنا خیال نہیں رکھتی۔ مرد سارا دن باہر ہوتے ہیں جہاں وہ سارا دن ہزاروں رنگ برنگے اور خوبصورت چہرے دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی بھی خوبصورت ہو، فریش ہو۔ مرد کی یہ خواہش کچھ غلط بھی نہیں ہے، مگر وہ تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اسے وہی تھکن سے چور بیزار سا چہرہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ کچھ کہہ دے تو سامنے سے 10 باتیں سننے کو ملتی ہیں، جس سے فاصلے مزید بڑھ جاتے ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں اس ماحول سے فرار چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ مزید لڑائی جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں اور زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور عذاب میں کوئی زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میرا مطلب؟ جی باجی، اب آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، اور ایک وعدہ اور کرو، میرے بھائی کو خوش رکھو گی ہمیشہ۔ جی باجی، وعدہ کرتی ہوں، اب ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور ہاں سعدیہ، مرد اپنے گھر میں ہمیشہ سکون چاہتا ہے، اور گھر کو ایک عورت ہی پرسکون جگہ بنا سکتی ہے، اور مرد ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ سکون اسے جہاں ملتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ اگلے دن ہم گھر کے لیے نکل پڑے۔ آج 3 ماہ بعد میں اپنے گھر کے دروازے پہ دوبارہ کھڑی تھی۔ ہزاروں سوچیں دل و دماغ میں گھوم رہی تھی، جلدی بھی تھی، تجسس بھی تھا، ڈر بھی تھا، بے قراری بھی تھی۔ کیا اب بھی حالات ویسے ہی تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ پھر ایک دم سے میرا پورا جسم اور روح گلاب کی خوشبو سے مہک گئے ہوں جیسے، یہ سوچ کر کہ میرا محبوب، میرا شوہر بھی بہت بے قرار ہوگا میرے لیے۔ اس کے دن رات بھی تڑپتے گزرے ہوں گے، اس نے بھی ہر لمحے میں مجھے یاد کیا ہوگا۔ یا خدا میرا مان رکھنا، یہ سوچ کر میں نے قدم اندر گھر کی طرف بڑھا دیے۔ میرا شوہر ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف بڑھا، جوں ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی اس نے نظریں جھکا لیں اور باجی سے بولے، یہ محترمہ کون ہے؟ یہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ آفتاب نے سچ میں مجھے نہیں پہچانا تھا، کیونکہ ایک تو میں نے نقاب کیا ہوا تھا، دوسرا میرا جسم بھی اب پہلے والا نہیں تھا، اب میں بہت سمارٹ سی لڑکی تھی۔ آفتاب بولا، باجی آپ اندر آئیں اور یہ بتائیں کہ سعدیہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ باجی بولی، کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے، وہ تمہیں بہت بری لگتی ہے اور تم اسے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ بولا، نہیں باجی، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، وہ میری بیوی ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں، لڑائی جھگڑا تو ہر گھر میں ہو ہی جاتا ہے، اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، مگر اب میں اپنی سب غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پکا میری بھابھی کو کبھی تنگ نہیں کرو گے؟ جی باجی، پکا وعدہ۔ لو جی، آپ کی بیگم حاضر ہے۔ انہوں نے مجھے آواز دی، میں ذرا سائیڈ پہ ہو گئی تھی تاکہ باجی ذرا اپنے بھائی سے کچھ
بات چیت کر لیں۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے نقاب نہیں کھولا تھا ابھی۔ آفتاب کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں نے نقاب ہٹا دیا۔ جی آفتاب صاحب، آپ کی جان حاضر ہے۔ یقین کریں آفتاب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چند سیکنڈ تو وہ بول بھی نہ سکا تھا۔ پھر بولا، سعدیہ کی بچی تم؟ مگر یہ سب کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ باجی بولی، سب سمجھ آ جائے گا، پہلے کھانے کا بندوبست کرو، بھوک لگی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر گپ شپ ہوئی، پھر ہم سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آفتاب بہت خوش تھا، بار بار پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کیسے۔ جواباً میں نے پوچھا، یہ بتاؤ میں تمہیں کیسی لگی؟ وہ بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میری ہی بیوی ہو، تم اتنی خوبصورت ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا، بس اب کوئی ماضی کی بات نہیں ہوگی۔ وہ بولا، اوکے، پھر حال کی بات کرتے ہیں، اور یقین کرو حال بہت خراب ہے۔ میں اس کی آنکھوں کی شرارت اور لہجے کی مستی صاف سمجھ گئی تھی۔ جلدی سے بولی، ارے او بدماش، میرے قریب مت آنا۔ وہ بولا، آج تو پوری دنیا مل کر بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ ہم دونوں قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ آفتاب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ پکڑ کر میری پیشانی پہ بوسہ دیا، جس کی ٹھنڈک اور خوشی میں نے اپنی روح تک محسوس کی۔ اگلے دن باجی بڑے اصرار کے باوجود بھی نہ رکی اور واپس چلی گئی۔ آج 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ میں آج بھی ان کو دن رات دعائیں دیتی ہوں، جن کی وجہ سے میری زندگی جہنم سے جنت بن گئی۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی کسی ٹوٹتے رشتے کو بچا لیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ ان لوگوں کی دعائیں آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب بنا دیں گی۔ ایک اور بات، جو ایک راز میں نے زندگی سے جانا، وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے، آپ سے محبت کرے، تو سب سے پہلے آپ خود اپنی عزت کریں۔ پہلے آپ خود اپنی عزت کریں، پہلے آپ اپنے آپ سے محبت کریں، پھر باقی دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی اور آپ سے محبت کرے گی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ایک سچی کہانی؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔